السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے تعلق سے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی صاحب نے کمنٹ باکس میں سوال کیا تو اس کا حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو گزارش ہے کہ پورا دیکھیں، اگر آپ کے بات سمجھ میں آ جائے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیو کی ہر آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں، یعنی کہ امام صاحب جو ہیں جماعت کرا رہے ہیں اور مقتدی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے آیا اور آنے کے بعد میں امام صاحب جو ہیں رکوع میں ملے، کیا ملے؟ رکوع کے اندر ملے، تو سوال یہ ہے اگر وہ رکوع کے اندر ملے، اب ہم نیت باندھ کر پہلے سبحانک اللہم پڑھیں گے یا نیت باندھ کر رکوع میں شامل ہو جائیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو امام صاحب جو ہیں رکوع میں اگر ملے ہیں تو آپ کو نیت باندھ کر رکوع اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا چاہیے، ثنا پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے نا، کیونکہ سبحانہ جو پڑھتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی، امام صاحب آپ کے رکوع میں ہیں تو آپ کو ثنا پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹ کیا رکوع میں چلے جائیں۔ اس مسئلے کو لے کر کافی اسلامی بھائی کنفیوز ہوتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب جو ہیں قرات کر رہے ہیں، اب ہم آئے، اب امام صاحب جو ہے قرات کرتے ہوئے دکھائی دیے تو ہم نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد میں اب ہم کیا سبحانہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جب امام صاحب بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم آئے اور امام صاحب جو قرات اگر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرات کر رہے ہیں، یعنی قرات کس کو جو الحمد کے بعد میں سورت جو ملاتے ہیں وہ قرات کہلائی جاتی ہے۔ اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور ہم آئے، ہمیں قرات میں کہتے ہیں شامل ہونا پڑا، امام صاحب کے پیچھے قرات کر رہے ہیں، تو ہمیں اب اس میں ثنا پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور بغور تلاوت کو سنیں جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اب سبحانہ پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بسا اوقات ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں اور یہ مسئلے جو ہیں روز بروز ہمارے ساتھ میں ہو بھی جاتے ہیں، کیا ہے؟ روز بروز ہمارے ساتھ میں ہو بھی جاتے ہیں کہ ہم کبھی ثنا پڑھنا بھول جاتے ہیں، امام کے پیچھے ہوں یا تنہا نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو سبحانک اللہم پڑھنا کیا ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنتے ہیں، اگر آپ سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئے، چاہے امام صاحب کی پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں چاہے ہم تنہا ادا کر رہے ہوں، تو اب آپ کو سجدہ صاحب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، کوئی کراہت واقع نہیں ہوگی، آپ کی نماز کیا مکمل ہو جائے گی، کیونکہ ثنا پڑھنا جو ہے سنت ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر بھول چھوٹ جاتی ہے تو کوئی اس میں کنفیوژن کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز کیا مکمل ہو جائے گی۔ اب بہت سارے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کی ہماری جو ہیں پیچھے کی جو 2-3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو کیا ہم اب جو 2-3 رکعتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں تو کیا ہم اب امام صاحب کے پیچھے نیت باندھ کر پہلے سبحانہ پڑھیں گے یا ہمیں امام صاحب کے پیچھے خاموش کھڑا رہنا چاہیے؟ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ آئے، چاہے امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہوں چاہے عصر کی پڑھا رہے ہوں، چاہے قرات جو خاموشی سے پڑھ رہے ہوں، یا مغرب میں تو بلند آواز سے کی جاتی ہے، یا عشاء میں یا فجر میں بلند آواز سے کی جاتی ہے، بلند آواز سے کر رہے ہوں قرات یا خاموشی سے کر رہے ہوں، آپ کی 2-3 رکعتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو اب آپ آئے، جماعت میں شامل ہوئے، تو اب آپ کو ثنا پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ نیت باندھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، چاہے امام خاموشی سے قرات کر رہے ہوں چاہے بلند آواز سے کر رہے ہوں، اس کو بغور سننا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ کیا سمجھ میں آ گیا ہوگا، کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا اس سے بھی آپ کہتے ہیں بچ جائیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو یہ ویڈیو گزارش ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچانے سے
پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اسلامی بھائی بھی اس مسئلے کو اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔